عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوش احمد قسط نمبر 24۔ دیان اور حمیم نے بروقت دل خان کو بچایا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگا آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے آگے دیان تھا جس نے اس شیر پر لاٹھی گھماتے ہوئے اسے دور کیا تھا، جبکہ حمیم نے بھی شیر پر وار کرتے ہوئے اسے پھرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ شیر دہاڑتا ہوا حمیم کی سمت بڑھا تھا کہ دیان اور حمیم نے اپنی لاٹھیاں اس کے اندر پیوست کی تھیں، جو شیر کا جسم چیرتے ہوئے اسے زخمی کر گئیں۔ شیر نے اونچا دہاڑتے ان پر جھپٹنا چاہا تھا، لیکن درد کی شدت سے وہ گھاس پر ڈھیر ہوتا تڑپنے لگا۔ دل خان سہمے ہوئے بچے کی طرح وہیں کھڑا، اب بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بلند آواز میں آیات پڑھ رہا تھا۔ دیان اور حمیم نے اسے دیکھا تو سر جھٹکتے ہوئے وہ دونوں مسکرا دیے اور آگے بڑھتے ہوئے دل خان کے دائیں بائیں دونوں نے ہاتھ رکھے۔ دل خان نے چہرے کو چھپاتے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو وی شیپ میں بنا کر آنکھیں کھولیں اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ زندہ ہو تم، فکر نہ کرو، بچا لیا ہم نے تمہیں شیر کا نوالا بننے سے پہلے، حمیم نے مسکرا کر کہا تو دل خان نے فوراً اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور دائیں بائیں ان دونوں کو ایسے دیکھا جیسے موت کے فرشتے ہوں۔ اتنے میں ہی لڑکیاں اس گراؤنڈ میں آتی نظر آئیں۔ دیانا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اشعر اور ایول ڈیتھ بھی نیچے آئے تھے۔ ہاں میں زندہ ہوں، میں بچ گیا، میں زندہ ہوں، دل خان خود کو یقین دلاتے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے بڑبڑایا، پھر ایک دم جوش میں آتا دیان کے گلے لگے، اس کا گال چوم گیا۔ دیان تو صدمے سے ہل بھی نہ پایا، جبکہ حمیم اور باقی سب نے دل خان کی حرکت پر مسکراہٹ دبا گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ دل خان کا بس نہ چلتا، وہ یہیں سجدہ ریز ہو جاتا۔ اگر اپنے محلے میں ہوتا تو ایک دیگ بریانی کی ضرور بانٹتا، کم بخت کو خود سے محبت بڑی تھی۔ آج تم نے یہ حرکت کر دی ہے، دوبارہ نہ کرنا، دیان سخت ناگواری سے اپنا گال رگڑتا ہوا بولا۔ البتہ دل خان کو کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاں اگر یہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کمر پر لڑا کر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے دیان سے خوب مقابلہ کرتا، لیکن آج نہیں، زندگی بچ گئی تھی، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ آج تو جشن منانا چاہیے تھا۔ وہ موت کے منہ سے نہیں، شیر کے منہ سے بچا تھا۔ جب تمہارے بس کا ہی نہیں تھا تو تم کیا لینے آئے تھے یہاں؟ ایشمل دل خان کو دیکھتے ہوئے آنکھیں گھما کر بولی تھی۔ او بی بی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں خود چل کر آیا تھا۔ ایول بھائی مجھے کڈنیپ کر لو، ورنہ میری زندگی تو برباد ہے، میرا خوفناک خواب ادھورا رہ جائے گا۔ دل خان تپ ہی تو گیا تھا۔ ایشمل ابھی اپنا منہ کھولتی، دل خان کو کچھ سناتی کہ نیمل آگے ہوتے ہوئے زیام کے سینے سے جا لگی۔ بری طرح روتے ہوئے سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ نوفل کا چہرہ شدت سے سرخ ہوا، جبکہ زیام نے اپنی باہوں میں اسے بھینچا۔ دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ وہ غلط کہتا تھا، نیمل سے نفرت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی، نیمل سے اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ زیام ہے۔ زیام نے ایک جتاتی نظر نوفل پر ڈالی۔ سب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے سوائے نوفل کے۔ بیبی میں ٹھیک ہوں، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اور مجھے بتاؤ، تمہیں تو کچھ نہیں کہا ان لوگوں نے؟ زیام نے محبت سے نیمل کو خود سے الگ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ نیمل نے نفی میں سر ہلایا۔ زیام نے محبت
سے اس کا چہرہ صاف کیا اور نامحسوس انداز میں نیمل کی توجہ نوفل کی سمت دلائی۔ نیمل نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ اپنی روانگی میں اسے پچھتاوا ہوا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی نوفل کے سینے سے جا لگی۔ نوفل نے اپنی بہن کو اپنے سینے میں بھینچے اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھے۔ دیانہ بھی دیان سے ملی تھی۔ حمیم حمامہ کی سمت بڑھا تھا اور اسے اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لے گیا۔ زرقا زیام کے سینے سے لگی تھی۔ ایشمل، اشر، ایول ڈیتھ اور دل خان اور معزہ کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ داہلیہ کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل خان نے داہلیہ کو غور سے دیکھا، پھر نگاہیں پھیر لیں۔ یار میں بھی آپ لوگوں کی بہن ہوں، مجھے گلے نہیں لگائیں گے آپ؟ اب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کاش میرا بھی کوئی پرسنل بھائی ہوتا۔ ایشمل منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی تھی۔ ایول ڈیتھ کا چہرہ یکدم ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایشمل کے بگڑے زاویوں کو دیکھتے نگاہیں پھیری تھیں۔ البتہ زیام حمیم نے ایشمل کو گھورتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائی تھیں۔ وہ ان دونوں سے باری باری گلے ملی مسکراتے ہوئے، جبکہ دیان نے آگے بڑھتے داہلیہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نوفل نے فکر مند سی نظر حمامہ پر ڈالی، جیسے اس کا جائزہ لینا چاہا ہو وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اسے بالکل ٹھیک دیکھ نوفل نے ایک تشکر کا سانس بھرا تھا، جبکہ حمیم کی نظر معجزہ پر گئی۔ وہ جیسے ٹھہر گیا۔ آس پاس اسے بے ساختہ وائلن کی آواز سنائی دی۔ حمیم کی نظروں کو معجزہ پر جمے دیکھ دل خان آئی برو اچکا کر مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ شاید اب کڈنیپنگ کے دوران کسی کی لو سٹوری بھی چلنے والی تھی۔ یقیناً حمیم بچوں کے نام بھی سوچ چکا ہوگا۔ آہ شدید سنگل لوگ! ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ بند کرو، اشر بیزاری سے بولا تھا۔ جلنے والے کا منہ کالا۔ دل خان اور ایشمل یک زبان بولے تھے۔ سب مسکرا دیے سوائے ایول ڈیتھ، معزہ اور اشر کے۔ تم ہمیں یہ بتاؤ تم نے ہمیں کیوں کڈنیپ کیا ہے اور ہمیں کڈنیپ کرنے کے پیچھے تمہارا مقصد کیا تھا؟ دیان جبڑے بھینچے بولا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے اپنے خاندان کو تو آنے دو۔ ایول ڈیتھ پر اسرار سا مسکرایا تھا۔ ایک تو ہم پہلے اس کی مسکراہٹ سے بیزار تھے، اب یہ ایک اور صاحب آ گئے۔ دل خان کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ وہ پہلے اشر اور پھر ایول ڈیتھ کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی مجھے دیر کے پاس جانا ہے۔ داہلیہ دیان کے سینے سے لگی بولی، آنسو بار بار آنسوؤں سے پھسل رہے تھے۔ اب اسے مہادیر کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ اس سے دوری بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دیان نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے اسے تسلی دی اور ایک نظر ایول ڈیتھ پر ڈالی۔ بات سنو میری، ہمیں جانے دو یہاں سے، تمہیں ہمیں رکھ کر اپنے پاس کچھ نہیں ملے گا۔ نہ جانے کیا دشمنی ہے تمہیں ہم سے، دیان بولا۔ پوچھتے ہیں تو اسمائل پاس کر دیتے ہیں، عجیب۔ دل خان بھی ناک منہ چڑھا کر بڑبڑایا تھا۔ اچھا تم سے کسی نے مشورہ مانگا کیا؟ اشر دیان کو دیکھ بولا تھا۔ ابھی ان میں سے کوئی اور کچھ کہتا کہ اتنے میں ایول ڈیتھ کے کچھ گارڈز ان تک پہنچے۔ ایول ڈیتھ نے اشر کو دیکھا اور اشر نے ایول ڈیتھ کو۔ سر باہر کنگ کانگ اور کرسٹل ڈینجر آئے ہیں، وہ گارڈ اپنی زبان میں بولا تھا۔ اشر کی پیشانی پر بل پڑے۔ اتنی جلدی آئیں گے وہ لوگ، اس نے سوچا نہ تھا، جبکہ ایول ڈیتھ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ باقی وہاں کھڑے سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ایول ڈیتھ دیان کی سمت پلٹا۔ آ گئے تم لوگوں کے ساتھ 2 لوگ اور شامل ہونے، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ اشر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اشر نے معزہ کو ان سب کو اپنے پیچھے لانے کا کہا تھا۔ معزہ سر اثبات میں ہلاتی حکم کی تکمیل کرنے لگی، ساتھ گارڈز سے کچھ بول رہی تھی۔ سرمئی رنگ کی ڈریس پینٹ پر بلیک کلر کی شرٹ پہنے، کنگ کانگ جیبوں میں ہاتھ اڑسائے، بڑھی ہوئی شیو میں
بال ہمیشہ کی طرح سیٹ کیے کھڑا ایول مینشن کو تک رہا تھا۔ اس کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، کہنیوں تک فولڈ کیے بکھرے بالوں کو ماتھے پر گرائے، بڑی ہوئی شیو کے ساتھ مہادیر تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے نہ اس ایول مینشن سے کوئی غرض تھا، نہ ہی کنگ کانگ سے۔ اسے صرف اپنی بیوی سے غرض تھا، اپنی پری سے غرض تھا، اپنی داہلیہ سے غرض تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ دونوں پلٹے بغیر بڑے سے لکڑی کے دروازے پلٹے۔ داخلی بڑے سے لکڑی کے دروازے سے وہ قدم اٹھاتا نظر آیا۔ اس کی بھوری آنکھیں مسکرا رہی تھیں، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، ایسے جیسے بالکل اسپاٹ۔ وہ اپنی مغرورانہ چال چلتا کنگ کانگ کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ ایول ڈیتھ کے پیچھے اشر تھا۔ مہادیر ایول ڈیتھ کو اپنے سامنے دیکھ جارحانہ انداز میں اس کی سمت بڑھا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا، اس سے پہلے ہی اشر نے اس کا وار ناکام بناتے ہوئے مہادیر کے جبڑے پر مکہ جڑ دیا۔ مہادیر نے سیدھے ہوتے اشر کے گال پر بھی ویسا ہی ایک مکہ جڑا۔ البتہ کنگ کانگ اور ایول ڈیتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اشر کام ڈاؤن، ایول ڈیتھ بولا، ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، جبکہ مہادیر لب بھینچے ایک غصیلی نظر، یہ یہاں پر مسٹیک ہوئی ہے، صحیح ہے، غصیلی نظر اشر اور ایول ڈیتھ پر ڈالتا زیخم کو دیکھتے پیچھے ہوا۔ ایول ڈیتھ اپنی سربراہی مخصوص نشست سنبھال گیا۔ اشر بھی دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھا، جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ زیخم اور مہادیر اب بھی ہنوز کھڑے تھے۔ معجزہ پیچھے سب کو لیتے ایول مینشن میں داخل ہوئی۔ داہلیہ کی نظر مہادیر پر گئی۔ وہ کئی لمحے مہادیر کی موجودگی کو پروسیس ہی نہ کر پائی۔ اسے تو لگا تھا یہ لوگ کبھی بھی اسے مہادیر کے پاس نہیں جانے دیں گے، وہ اب کبھی مہادیر سے نہیں مل پائے گی۔ دیر، داہلیہ چیخی تھی۔ مہادیر نے پلٹ کر داہلیہ کو دیکھا۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھوں کو جیسے سکون ملا تھا۔ داہلیہ کی سنہری آنکھیں مہادیر پر ہی جمی تھیں۔ ڈیانا نے بھی اسی لمحے زیخم کو دیکھا۔ زیخم بھی پلٹا تھا۔ داہلیہ بھاگتی ہوئی مہادیر کی سمت بڑھی۔ مہادیر بھی آگے بڑھا اور داہلیہ کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ داہلیہ اس کے پھولے ہوئے مسلز پر ہاتھ رکھتے اس کے سینے سے سر لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہادیر نے اسے خود میں بھینچا تھا، شدت سے، جیسے اپنی روح تک کو سکون پہنچانا چاہتا ہو۔ عاشقی فلم کی شوٹنگ ہو چکی ہو تو اب دور بھی ہو جاؤ، اشر ناگواری سے بولا تھا، جبکہ ایشمل جو ان دونوں کے بہترین کپل کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اشر کی بات پر ناگواری سے اسے گھورا، جبکہ دل خان کا تو دل کیا اس اشر نامی بلا کو کسی ایکشن مووی کے سٹنٹ میں ڈال کر جان سے مروا دے۔ واہ، خود تم تو پنجابی فلم کے کوئی فلاپ ویلن ہو، تمہیں کہاں کسی لڑکی نے منہ لگانا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ اچھا، ایشمل تن کے بولی تھی۔ اشر نے گردن گھما کر ایول ڈیتھ کو دیکھا، جو اشر کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے فوراً نگاہیں پھیر گیا۔ ڈیانا بھی زیخم کی سمت بڑھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ زیخم کو کہاں اس کی آنکھوں میں آنسو گوارا تھے۔ زیخم نے آگے بڑھتے پہلے ڈیانا کو دیکھا، پھر سب کو، اور تمام لڑکوں کی حالت دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ڈیانا آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ زیخم کے پہلو میں گرے ہاتھوں نے اس کے گرد حصار بنایا۔ ایک آسودگی سی اندر اتر گئی، سکون، شاید جنت مل جانے جیسا، جبکہ ڈیانا آنسو بہاتی سسک رہی تھی، اور یہ منظر دیکھتے ایول ڈیتھ کے تو جیسے پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ ایول ڈیتھ نے
اپنی گن نکالی اور زخم کے بازو کا نشانہ لیتے وہ گولی چلا گیا۔ گولی کی آواز پر سب ٹھٹکے تھے۔ دیانا کے گرد زخم کا حصار ڈھیلا پڑا تھا، اس کے منہ سے کرب زدہ آواز بھی نکلی تھی۔ دیانا نے گولی کی آواز پر سر اٹھا کر زخم کو دیکھا اور پھر اس کے بازو سے نکلتے خون کو۔ گولی صرف چھو کر گزری تھی۔ بھائی حمیم اور سیام آگے بڑھے تھے۔ دل خان ششدر تھا۔ دیان اور نوفل کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تم پاگل ہو، جاہل انسان، جانور ہو تم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی گولی چلانے کی؟ دیانا روتی ہوئی پھنکاری تھی۔ دور رہو زندگی، ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی بیوہ کر دوں گا، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ نوفل اور دیان آگے بڑھتے اشعر نے گارڈز کو انہیں جکڑنے کا اشارہ کیا، جس پر سیکیورٹی گارڈ عمل کر گئے۔ سیام اور حمیم فکر مندی سے زخم کے پاس کھڑے ہوئے۔ اس کا زخم ٹٹولنا چاہا، گولی اسے چھو کر ہی گزری تھی۔ مہادیر بھی گولی کی آواز سنتا زخم کی سمت بڑھا تھا، لیکن وہ اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ نہ جانے کیا بیچ میں آ گیا تھا۔ ایشمل نیمل داہلیہ نے منہ پر ہاتھ رکھے چینخ کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ حمامہ اور زرکا کی آنکھوں میں بھی خون اترا تھا۔ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ سیام پھرے ہوئے شیر کی طرح ایول ڈیتھ پر جھپٹنے لگا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ نے اسے تھاما۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ حمیم نے مہادیر کو دیکھا تھا۔ مہادیر نے رخ پھیر لیا۔ آواز کم کرو اپنی، تم سب اس وقت میرے مینشن میں کھڑے ہو، نہتے، بنا کسی اسلحے کے، میرے رحم و کرم پر زندہ ہو ابھی تک، تو آواز نیچے کر کے بات کرو، اور وہ کام تو بالکل مت کرنا جو مجھے برا لگے، تم بھی سمجھ لو یہ بات۔ زندگی، ایول ڈیتھ جتا کر بولا تھا۔ آنکھیں زخم پر گڑی تھیں۔ دیانا کے دل کو کچھ ہوا۔ تم نے ہمیں کیوں یہاں قید کر رکھا ہے؟ آخر ہم لوگوں نے تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ ہماری تم سے کیا دشمنی ہے؟ دیانا پھٹ پڑی تھی۔ زخم کے بازو سے نکلتا خون اسے اپنے دل سے رستا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا بس نہ چلتا ایول ڈیتھ کو قتل کر دیتی۔ آرام سے زندگی، آؤ بیٹھو، کب سے کھڑی ہو؟ ایول ڈیتھ اپنی جگہ سے اٹھتا اپنی پاکٹ سے رومال نکالے دیانا کی سمت بڑھا تھا۔ اپنے ہاتھ پر رومال پھیلائے دیانا کے دائیں ہاتھ کو تھامنا چاہا۔ دیانا بدک کر پیچھے ہوئی اور زخم کو دیکھنے لگی۔ زخم حمیم کا ہاتھ جھٹکتے سرخ ہوتے چہرے سے ایول ڈیتھ کا رخ اپنی طرف کرتے اسے مکہ جڑنا چاہتا تھا، لیکن برق رفتاری سے ایول ڈیتھ نے وہ مکہ روک دیا۔ یہ حرکت مت کرنا، ورنہ ابھی دفن کر دوں گا۔ تمہارے باپ ڈیول کنگ کا بھی انتظار نہیں کروں گا، ایول ڈیتھ زخم سے بولا تھا۔ میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا ہے اور میرے شوہر کو ایک میلی نگاہ سے بھی دیکھا ہو تو۔ دیانا پھولے تنفس سے گڑگڑائی تھی اور زخم کے سامنے اس کی ڈھال بنے کھڑی ہوئی۔ اچھا، پھر تم میری بات مان لیا کرو، اس سے دور رہو اور وہاں جا کر بیٹھو ابھی کے ابھی، ورنہ ایک گولی اس کے سینے پر ڈال دوں گا۔ ایول ڈیتھ آئی برو چکا کر بولا تھا۔ میری بیوی ہے، وہ کیوں تمہاری بات مانے گی؟ اپنی نظریں ہٹاؤ میری عورت سے۔ زخم نے جبڑے پیچھے دیانا کو اپنے سامنے سے ہٹایا تھا۔ تم سب کو لگتا ہے مرنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے تو سوچا تھا تمہارے بڑوں کے آنے تک کا انتظار کروں گا، ٹیبل ٹاک کروں گا، لیکن تم دونوں نے تو مجھے ویلن ہی بنا دیا ہے۔ ایول ڈیتھ زخم کو دیکھتے جیسے افسوس سے کہا تھا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، سنا تم نے؟ دیانا بروقت غصے سے بولی تھی۔ جب تم میری بات نہیں مان سکتی تو سوری، میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا زندگی۔ ایول ڈیتھ سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہاری بات مانتی ہوں، میں وہاں جا کر بیٹھ رہی ہوں، لیکن تم پہلے میرے شوہر کی ڈریسنگ کرواؤ۔ دیانا ایول ڈیتھ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ زندگی، تمہارا شوہر تو بڑا ہی کوئی نازک جان نکلا، اتنا بڑا گینگسٹر ہے، کیا اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا؟ افسوس ہوا مجھے، تمہارے باپ کو یہیں ملا تھا تمہارے لیے، کوئی مرد تو ڈھونڈتا تمہارا باپ۔ ایول ڈیتھ مسکراتے ہوئے بولا۔
بکواس بند کرو اپنی، مجھے کھول، میں بتاتا ہوں کون مرد ہے۔ تیری مردانگی بہت اونچے درجے پر ہے جو نے رات کے اندھیرے میں ہم سب کو کڈنیپ کیا، زیام دہاڑا تھا۔ میں مرد ہوں، اسی لیے تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو بتا، تو کیا ہے؟ ہماری گن تک ہم سے رکھوا لی تو نے۔ اتنا خطرہ تھا جان کا؟ جان جانے کا ہم سے؟ چچ چچ، زیخم بھی ایول ڈیتھ کے انداز میں بولا تھا۔ ایول ڈیتھ قہقہا لگا اٹھا زیخم کی بات سنتے۔ کیا بات کرنی ہے تم نے کرو۔ مہادیر آگے ہوا اور زیخم کو ایک نظر دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو مجھے بات کرنے دو۔ کرسٹل رینجر، تم اس سے زیادہ سمجھدار ہو۔ ایول ڈیتھ کرسٹل رینجر کو دیکھتے پھر کنگ کانگ کی سمت اشارہ کرتے بولا تھا اور پھر اپنی نشست سنبھال گیا۔ البتہ دیانا کو اپنے سائیڈ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ دیانا خاموشی سے ایک بے بسی بھری نظر سب پر ڈالتی زیخم کو دیکھتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ زیخم نے جبڑے بھینچے تھے۔ جاری ہے۔